السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں سرمد خان۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ مقبوضہ کشمیر کو کرفیو کی آہنی زنجیروں میں جکڑے 29 دن ہو گئے۔ صفاق بھارت کے انسانیت سوز مظالم بھی کشمیریوں کا جذبہ حریت کم نہ کر سکے۔ جنت نظیر وادی دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ بن گئی۔ پاکستان میں بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر گورو اہلووالیہ نے کلبھوشن یادو سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران پاکستان کے حکام بھی موجود تھے۔ 2 اگست کے بعد پاکستان نے فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن یادو کو دوسری بار کونسلر رسائی دے دی۔ سیون شریف میں 2 اسکول طالبات سے زیادتی کی کوشش کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ زیادتی کرنے والا پرائیویٹ اسکول لٹل کیمپس کے پرنسپل غلام مصطفیٰ ہیں۔ متاثرہ لڑکیوں کی عمریں 10 سے 9 سال ہیں۔ والدین کی شکایت پر پولیس نے پرنسپل کو گرفتار کر لیا ہے اور مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب پرنسپل مسلسل انکار کر رہا ہے اور کہا کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ صداقت نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں۔ وہ سورس والے بندے ہیں، وہ آئے مجھے رات کو، ان لوگوں نے 20-25 لوگوں نے پیٹا، بہت مارا اور مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارے بچوں سے مشکری کی آپ، جو میں لوگوں کے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں میرے اوپر کون سی FIR کاٹی گئی ہے، مجھے اس کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بس میں اس کا سر پرنسپل ہوں، آنر بھی ہوں پرنسپل۔ گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول فورٹ عباس کے بچوں کا کشمیریوں کے حق میں منفرد انداز میں اظہار یکجہتی۔ اسکول کے بچوں نے اپنی سلیٹس، تختیوں اور وائٹ بورڈز پر کشمیر بنے گا پاکستان لکھ کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ فورٹ عباس کے نوجوان نذر فرید کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انوکھا کارنامہ۔ سبزی کی شاپ پر لہسن کے ساتھ بہت بڑا کشمیر کا جھنڈا تیار کیا، جس کو تیار کرنے کے لیے اس نوجوان نے دن رات محنت کی۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر کشمیریوں کے ساتھ ہمارا رشتہ نہ ٹوٹنے والا اور اٹوٹ ہے۔ صدر انجمن تاجران اور چیئرمین پریس کلب محمد سلیم زاہد نے کہا کہ نوجوان نذر فرید کی پاکستان اور اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ محبت والے پرخلوص جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سیاسی اور سماجی کارکن تیمور بوبی کی IG پنجاب کو دی گئی درخواست پر گجر خان میں 15 کی بحالی اور خدمت مرکز سینٹر کی بلڈنگ کا کام تیزی سے جاری ہے، جہاں پر ایک چھت کے نیچے لوگوں کو 14 سہولیات میسر ہوں گی۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے 15 کی بحالی اور خدمت مرکز سینٹر کے قیام کے لیے تیمور بوبی کی کاوشوں کو سراہا۔ MPA چودھری جاوید کوثر نے گجر خان میں خدمت مرکز سینٹر کی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ہارون آباد سبزی منڈی متعلقہ اداروں کی بے حسی کی بھینٹ چڑھنے لگی۔ صفائی کی انتہائی بری صورتحال، بدبودار ماحول، گندا پانی آنے والے خریداروں کے لیے وبال جان بننے لگا۔ آئیے مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے ارشد علی غوری کی یہ رپورٹ۔ ہارون آباد شہر کی سبزی منڈی، جہاں شہریوں سمیت ارد گرد کے چھوٹے قصبوں سے بھی لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، انتظامیہ کی روایتی بے حسی کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر بننے لگی ہے۔ ہلکی سی بارش سے کیچڑ بن جاتا ہے، جو کہ بعد میں بدبودار گارے میں تبدیل ہو کر انتہائی ناگوار حالات بنا دیتا ہے۔ بارش کے پانی کی نکاسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جہاں خریدار مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہیں آڑتی اور پھڑی والے لوگ بھی انتہائی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ بائی پاس روڈ پر واقع ہونے کی وجہ سے کچرا گندگی روڈ پر بھی پھیل جاتا ہے، جس سے گزرنے والی ٹریفک کو بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ شہریوں اور کاروباری حضرات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مقامی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان حالات کا نوٹس لے کر کارروائی کی جائے اور عوام کو اس مشکل سے نجات دلائی جائے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ مظفر گڑھ کے نوائی شہر خان گڑھ میں کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی تھانہ خان گڑھ سے شروع ہو کر اسٹیڈیم چوک تک اختتام پذیر ہوئی۔ مزید جانتے ہیں مظفر گڑھ سے کیسر بشیر کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ کے نوائی شہر خان گڑھ میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف تھانہ خان گڑھ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی صدارت SHO تھانہ خان گڑھ محمد سلیم جتوئی نے کی۔ ریلی میں انجمن تاجران، ممبران امن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، نمائندگان، سیاسی و سماجی شخصیات اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جیسے نعرے دار تھے۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر کی آزادی کے حق میں اور مودی کی جارحیت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ کشمیر
पाकिस्तान की शह रग है। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत और कश्मीरियों की तकलीफ़ दुख दर्द में पाकिस्तानी बराबर के शरीक हैं। रैली स्टेडियम चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई तो कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं कराई गईं। कैमरा टीम के साथ कैसर बशीर, एवरीडे न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। कोटली आज़ाद कश्मीर धन्ना से कोटली जाने वाली रोड करतोड़ के मुकाम से अवाम इलाका ने एहतजाज के तौर पर बंद कर दी। मुजाहिरीन ने महकमा शहरात की नाअहली और हुकूमत के खिलाफ खूब नाराबाजी की और रोड का काम फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट everydaynews.pk।